السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنی تربیاتی نشست سورہ اخلاص سے متعلقہ، اور آج کی ہماری ہفتہ وار کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اخلاص کا علم لدنی سے کیا تعلق ہے، یا علم لدنی کیا ہے، اور کیسے سورہ اخلاص پر ریاضت کرتے ہوئے ہم علم لدنی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص دراصل ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا تعلق خالصتاً اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق جہاں پر عناصر اربع سے ہے، وہاں پر باطنی طور پہ اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ علم لدنی کیا ہے۔ لا کہتے ہیں نہیں کو، لدنی جو کہ دنیا میں نہ پایا جاتا ہو، ایسا علم جو کہ بظاہر اس دنیا میں کہیں نہ ملتا ہو، کہیں نہ بکتا ہو، ایک ایسا علم کہ جس کی کوئی کتاب نہ ہو۔ علم لدنی کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایک پرانے سادھو نے سینکڑوں سال ایک کتاب رکھی اور اس کتاب کو چھپا کے رکھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے یہ کتاب اپنے شاگرد کو دی اور کہا، بیٹا دیکھو یہ کتاب دنیا میں تم اپنے اس شاگرد کو دینا جو اس کے لائق ہو۔ اب اس کے شاگرد نے بھی وہ کتاب سالوں سال اپنے پاس محفوظ اپنے بستے میں رکھا اس کو۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو کھول کر دیکھا تو جائے کہ آیا اس میں ایسی کون سی مخفی دولت ہے، ایسی کون سی پوشیدہ طاقت ہے کہ جسے میں نہیں جانتا۔ جب اس نے بک کو کھولا تو وہ 200 صفحوں پر مشتمل ایک عام سی سادہ کتاب تھی، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کتاب کے کسی صفحے پر بھی کچھ بھی نہیں لکھا تھا، کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایک ایسی کتاب جس کو ایک سادھو نے سالوں سال چھپا کر رکھا، اگر اس کے اندر کچھ نہیں تھا تو اس نے پھر وہ کتاب کیوں رکھی، اور کیوں کہا کہ یہ اپنے کسی لائق شاگرد کو دینا؟ آخرکار اس میں کیا راز پوشیدہ تھا؟ دراصل وہ کتاب نیور نتھنگ نیس کو بیان کر رہی تھی کہ جس دن تم اپنے خیالات کے ہجوم سے، یا جس دن تم اپنے اندر کو خالی کر لو گے، اس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ خاموش اور خالی کتاب تصوف کا پیغام دے رہی تھی کہ تم اپنے اندر سے دنیا کی غلاظتیں ایسے خالی کر دو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم اپنے لاشعور اور تحت اللاشعور کو خالی کر دو اور ون پوائنٹڈ ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، اپنے دماغ کی تمام توجہ ایک نقطے پر مرکوز کر لو جس سے یکسوئی پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اور دراصل یکسوئی ہی روحانیت کا دوسرا نام ہے، یکسو ہونا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دماغ ہے، اور دماغ کے 3 حصے ہیں، شعور، لاشعور، تحت الشعور۔ یہ 3 حصے ہیں دماغ کے، اور ہر منٹ میں تقریباً 2 لاکھ خیالات کا ہجوم ہمارے دماغ کے لاشعور میں پھرتا ہے۔ اگر ہم کسی طریقے سے خیالات کے اس ہجوم سے خود کو آزاد کرا لیں تو پھر نتھنگ نیور نیس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ کچھ بھی نہیں، جس کو صوفیاء نے کیسے بیان کیا، جو لا کہا وہ لا ہوا۔ لا کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہم نے اپنے اندر دنیاوی خیالات کو اتنی جگہ دے رکھی ہے کہ علم لدنی تو چھوڑے، ہم اپنے خیالات فاسدہ سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے۔ علم لدنی دراصل اس کا تعلق ہمارے باطن سے ہے۔ یہ علم ایک ایسا علم ہے کہ جو بظاہر نظر نہیں آتا، جیسے کہ اس کتاب میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا،
اور وہ قیمتی کتاب تھی. کیوں قیمتی تھی؟ کیونکہ وہ خاموش رہ کر ایک بڑا پیغام دے رہی تھی کہ جس دن تمہارے اندر کچھ نہیں ہوگا، تم اپنے من کے بھانڈے کو خالی کر دو گے، اس دن تمہارے اس من میں رب آ کر بس جائے گا. کیونکہ قلب مومن عرش اللہ کا عرش آتا ہے مومن کے قلب پر. اب ہم نے اپنے قلب کے اندر کار، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، دنیاوی ضروریات اور دنیاوی خواہشات کو پیدا کر رکھا ہے، تو اللہ اس قلب میں کبھی نہیں آ سکتا. یہ جو علم لدنی ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جس کو عام آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جس کو پڑھا نہیں جا سکتا، جس کی کوئی بکس نہیں ہے. یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ انسان کے قلب پر اترتا ہے. روحانیت میں، تصوف کی دنیا میں انسانی قلب کی شکل جو ہے وہ ایک حوض کی طرح ہے، اور اس کے 2 دروازے ہیں. قلب کا ایک دروازہ الی الداخل اور دوسرا دروازہ الی الخارج کہلاتا ہے. صوفیاء نے لکھا کہ جو الی الداخل والا دروازہ ہے وہاں پر سے دنیا کا علم آتا ہے. جتنا دنیا کا علم انسان کے قلب پر اترتا ہے وہ الی الداخل کے راستے سے گزرتا ہے. وہ علم جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ علم سچا بھی ہو سکتا ہے. وہ علم صحیح بھی ہو سکتا ہے اور وہ علم ملاوٹی بھی ہو سکتا ہے. وہ ناقص العلم بھی ہو سکتا ہے. وہ دنیا کا علم ہے. اسی طریقے سے انسان کے قلب کا ایک دوسرا راستہ ہے جسے الی الخارج کا دروازہ کہتے ہیں، جس کے اندر سے صرف علم لدنی انسان کے قلب پر اترتا ہے. صوفیاء نے علم لدنی کی تعریف یہ کی کہ انسان کے قلب ایک حوض کی مانند ہے. جب کوئی شخص اللہ کا کوئی نام، کوئی آیت، کوئی اسم شریف کی ریاضت یا روحانیت پیدا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان کے اوپر وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغ ان لفظوں کو سنتا ہے اور دماغ کے شعور میں وہ الفاظ سکین ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہی الفاظ انسان کے لاشعور میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہی الفاظ جس کا عامل چلا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ زبان اس کو اتنا پڑھتی ہے اور اتنا دہراتی ہے کہ وہ الفاظ انسان کے لاشعور اور تحت اللاشعور میں سیو ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر تحت اللاشعور پر جا کر وہ الفاظ ایک خاص قسم کی مختلف رنگوں کا مکسچر بن جاتے ہیں، اور پھر ان رنگوں سے ایک شکل وجود میں آتی ہے، اور وہ شکل انسان کے تحت اللاشعور کے پردے پر بنتی ہے، اور پھر وہی شکل ایک خواب کے عالم میں، انسان کے تحت الشعور میں، خواب کے عالم میں انسان کو مختلف شکلیں اس سے باتیں کرتی ہیں، جس کو عاملین عموماً یہ کہتے ہیں کہ اب اس آیت کی باطنی چیز آپ سے عالم خواب میں بات کرنا شروع ہو چکی ہے. دراصل علم لدنی ایک ایسا علم ہے جو کہ سالک اپنی زبان کو حرکت دے دے کر ایک ایسا نور پیدا کرتا ہے زبان کے ذریعے. ہمارے یہ دونوں ہاتھ ہیں نا، ان دونوں ہاتھوں کو رگڑیں تو دونوں ہاتھوں کے اندر سے آگ پیدا ہو جائے گی، حرارت پیدا ہو جائے گی. جب یہ زبان بار بار حرکت کرتی ہے تو اس کے رگڑ کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جو کہ انسان کے سب سے پہلے وجود میں پہلے اس کو معطر معمر کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہی نور انسان کے قلب میں ہلچل پیدا کرتا ہے. انسان کے قلب کے اس حوض میں طغیانی پیدا ہوتی ہے، اور اس طغیانی کے نتیجے میں علم لدنی خود بخود اندر پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان واقف اسرار ہو جاتا ہے. انسان چھپی ہوئی باتوں سے آہستہ آہستہ واقف ہونا شروع ہوتا ہے، جس کو صوفیاء مراقبے میں کامیاب مشاہدہ کہتے ہیں.
شروع میں اس کی شکل جس سے خیالات، احساسات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور پھر جب وہ شکلیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں پھر اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ مشاہدہ جو عینی شاہد، جو آنکھوں کے سامنے نظر آئے، جو عجائبات کی دنیا ہوتی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے معقل کو دیکھا، ہمزاد کو دیکھا، جن بھوت کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، یا کسی اجنہ غیر نہ نظر آنے والی مخلوق کو دیکھا، تو یہ صرف اور صرف علم لدنی سے ممکن ہے۔ علم لدنی ایک ایسا علم ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو پڑھا اور پڑھایا نہیں جا سکتا۔ اب آپ اس کی دلیل مانگیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قرآن حدیث سے۔ کیا؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محمد ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ کھولا۔ اب یہ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ سینے کے اندر دل ہے، اور دل کے اندر ایک لطیف مخلوق ہے جس کو قلب کا نام دیتے ہیں، اور قلب کے اندر ہی وہ خاص راز ہے جس پر یہ علم اترتا ہے۔ جیسے ارشاد ہوا یہدی قلبہ، کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ کی جو ہدایت ہے، ہدایت بھی ایک نور ہے، اور وہ نور کہاں اترتا ہے؟ قلب کے اوپر۔ وہ نور جسم کے اوپر نہیں اترتا، وہ نور قلب کے اوپر اترتا ہے، کیونکہ قلب کے اندر ایک مخلوق ہے۔ قلب ایک لطیفہ ہے، لطیف مخلوق ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے شیطان، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ دھبا پورے قلب کو کالا کر دیتا ہے، اور پھر انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی۔ منا انسان کے وجود کے اوپر جو چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں وہ قلب سے آ رہی ہیں، وہ قلب کے پر سے احکامات اتر رہے ہیں۔ شیطان بھی اسی لیے قلب کے اوپر، مومن کے قلب کے اوپر، سالک کے قلب کے اوپر گرہ لگاتا ہے، کیونکہ حقیقی ہدایت کا تعلق قلب سے، اور قلب کو ہی کہا گیا کہ یہ عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اور کیوں قرآن میں سینے کی بات آئی گئی کہ آپ کا سینہ کھولا گیا، آپ کا حالانکہ دماغ کھولا گیا، یہ بات کیوں نہیں کہی گئی؟ سینہ اس لیے کھولا گیا اور شرح صدر کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ شرح صدر سینے کو کہتے ہیں، اور سینے کے اندر قلب، لطیفہ قلب ہے، اور بھی مخلوقات ہیں اور بھی لطائفات ہیں، لیکن پہلا جو لطیفہ ہے وہ لطیفہ قلب ہے، اور جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ جب بھی عامل، جیسے میں نے آپ کو سورہ اخلاص شروع کرائی 100 بار 40 دن، 313 بار 40 دن، اس کے بعد 1111 بار 40 دن، پھر 1900 بار 40 دن، پھر 2100 بار 40 دن، اور پھر 1,40,040 دن، یعنی 40 دن کے اندر 1,00,000 کی تعداد مکمل کرنی، اس کے بعد باموکل عمل۔ اب میں نے آپ کو اتنے اعمال سورہ اخلاص کے کیوں کروائے؟ میں آپ کو ڈائریکٹ بھی تو سورہ اخلاص کا باموکل عمل دے سکتا تھا۔ دراصل اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم سورہ اخلاص کو اتنا پڑھیں گے کہ زبان کے پڑھنے سے وہ ہمارے دماغ کے اندر وہ چیز نقش ہو جائے، اور پھر ہمارا شعور اور لاشعور بھی اس چیز کو پڑھنا شروع کر دے۔ اب جب کوئی بھی چیز انسان کے شعور، لاشعور اور تحت الشعور تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہی خیالات، وہی الفاظ ایک خاص قسم کی رنگ اختیار کر جاتے ہیں، اور پھر ان رنگوں کے مکسچر سے ایک شکل تشکیل پاتی ہے، وہ پھر ہمارے خواب کے اندر ہم سے بات چیت کرتی ہے، اور پھر حقیقت میں ایک وجود کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کرتی ہے، جس کو آپ روحانیت کا حاضر ہونا کہتے ہیں، موکل کا آنا کہتے ہیں۔ چونکہ آپ اس روحانیت کے خالق ہوتے ہیں اور وہ آپ کی مخلوق ہوتی ہے، اسی لیے وہ آپ کی مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے۔
آپ اس سے جو کام کہتے ہیں وہ آپ کا کام کرتی ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ جس راز کی وجہ سے میں نے آپ کو سورہ اخلاص پر اتنی ریاضت اور روحانیت کرائی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو عاملین کاملین نے اپنی بیازوں کے اندر تحریر فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایک چلے میں اس روحانیت سے ملاقات نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک چلے میں تو صرف اس کی زبان ہی قائل ہوتی ہے، اس کے جسم کی ہی شدھ ہی ہوتی ہے۔ 2 3 5 6 چلوں میں جا کر اس کا شعور اور لاشعور کے اندر وہ چیز جا کر بیٹھتی ہے اور تحت لاشعور تک وہ پیغام پہنچتا ہے، جس سے قلب کے حوض کے اندر طغیانی پیدا ہوتی ہے اور اندر سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور جب انسان کے تحت شعور تک پہنچتا ہے، پھر تحت شعور اس کو ایک شکل دیتا ہے، اور اس شکل کو ہمزاد موکل کچھ بھی آپ کہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو سورہ اخلاص کی اتنی لمبی ریاضت بتائی، کیونکہ میں نے سورہ اخلاص کو اپنے جد امجد حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ سالک کو ایک کڑی محنت کر کے اور سخت مراقبے اور سخت ریاضت کے ساتھ گزار کر یہ منازل طے کرائی جاتی ہیں، اور جب سالک اس پروسیس سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ معقلات اور اجنہ اور امزاد وغیرہ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ پھر اس کے اندر علم لدنی پیدا ہو چکا ہوتا ہے، اور مرشد جب اس کے اوپر توجہ منتقلہ فرماتا ہے تو پھر اس کی روح صحابہ اور اہل بیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تک پہنچتی ہے، پھر اس کی حاضری حضوری میں بدلتی ہے، اور پھر ڈائریکٹ اس کے پاس احکامات آتے ہیں، پھر اس کو جن ہمزاد اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر بلکہ جن ہمزاد اور دوسری اجنہ اور دوسری شیاطین مخلوقات اپنے مسائل کا حل اس عامل سے پوچھنے آتی ہے، اس سالک سے پوچھنے آتی ہے، کیونکہ وہ شخص روحانیت میں، راہ سلوک میں فن کمال کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص علم لدنی کو پانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کے اندر نور پیدا کرے، اور وہ کسی ایک خاص اسم پر ریاضت کرنے سے پیدا ہوگا۔ وہ نور جب اپنے کمال کو پہنچے گا تو وہ نور پھر قلب کے اندر، جب قلب اس آواز کو سنے گا تو قلب بھی پھر اسی الفاظ کو پڑھنا شروع کر دے گا۔ جیسے جیسے قلب ان الفاظوں کو پڑھنا شروع کرے گا تو پھر اس کو جاری قلب ہونا کہتے ہیں، کہ قلب جاری ہو گیا، کہ شخص سو رہا، شخص غسل کر رہا، یا ناپاکی کی حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، جاگ رہا، سو رہا، وہ اپنے دنیاوی مشغلوں میں مشغول ہے، لیکن قلب سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے۔ اس کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں، اور جب قلب یہ الفاظ پڑھتا ہے تو پھر قلب کے ذریعے انسان کا پورا جو خون ہے اس کے اندر یہ نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ نور اپنی ایک خاص مقدار سے بڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہدی قلبہ، اللہ قلب پر ہدایت کو نازل کرتا ہے، پھر ایسا شخص معصوم کہلاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ شخص۔ پھر یہی نور جب اپنے فن کمال کو پہنچتا ہے تو انسان کے قلب کے حوض کے اندر طغیانی پیدا ہوتی ہے، جس سے علم لدنی اترتا ہے، جو کہ مومن کے قلب کی معراج کہلاتا ہے، پھر اللہ کا عرش بھی اسی حوض پر آ کر لگتا ہے، جس کو کہا گیا کہ قلب مومن عرش اللہ ہے، یہ مومن کا جو ہے نا اللہ کا عرش ہے۔ پھر اللہ کی تجلیات الہی اس قلب پر پڑتی ہیں، پھر انسان کی قسمت کے فیصلے آسمانوں پر نہیں بلکہ زمین پر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب قلب پھر صاحب کشف بنتا ہے، اور صاحب کشف پھر صاحب لطف بنتا ہے۔ یہ راہ سلوک کی منازل ہیں جو انسان سٹیپ بائی سٹیپ طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص علم لدنی کو پانا چاہتا ہے تو وہ بھی سورہ اخلاص پر ریاضت کرے، اور اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ چلے،
جیسے میں اس کو چلا رہا ہوں۔ اگر آپ کا سورہ اخلاص کے متعلق، اپنے بدنی اور جسمانی راہ سلوک کے متعلق، یا وہ لوگ جو ہمارے کارواں کا حصہ ہیں ان کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھیے، انشاءاللہ میں آپ کو کوئسٹن اور آنسر والے سوال و جواب کے سلسلے میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال سے کسی اور کا وہ سوال ہو اور وہ کرنے کی جرت نہ کر رہا ہو، تو اس تک بھی اس سوال کا جواب پہنچ جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔